نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ امام الانبیاء الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ رحمۃ للعالمین۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے سیرت مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے آگے والا پارٹ ذکر الہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ ہر وقت ہر گھڑی ہر لحظہ ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے وضو کرتے نئے کپڑے سوار ہوتے سواری سے اترتے سفر میں جاتے سفر سے واپس ہوتے بیت الخلاء میں داخل ہوتے اور نکلتے مسجد میں آتے جاتے جنگ کے وقت آندھی بارش بجلی کڑکتے وقت ہر حال میں دعائیں برزبان رہتی تھی۔ خوشی اور غمی کے اوقات میں صبح صادق طلوع ہونے کے وقت غروب آفتاب کے وقت مرغ کی آواز سن کر گدھے کی بات سن کر غرض کون سا ایسا موقع تھا کہ آپ کوئی دعا نہ پڑھتے، دن ہی میں نہیں بلکہ رات کے سناتوں میں بھی برابر دعا خوانی اور ذکر الہی میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ بے وقت وفات بھی جو فکرہ بار بار ورد زبان رہا وہ ہے اللہم رفیق الاعلیٰ کی دعا تھی۔ اخلاق نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں خلق سے کیا پوچھنا، جبکہ خود خالق نے یہ فرما دیا انکا لعلی خلق عظیم، یعنی اے حبیب بلا شبہ آپ اخلاق کے بڑے درجہ پر ہیں۔ آج تقریباً 1400 برس گزر جانے کے بعد کے دشمنان رسول کی کیا مجال کہ آپ کو بد اخلاق کہہ سکیں، اس وقت جب کہ آپ اپنے دشمنوں کے مجمع میں اپنے عملی کردار کا مظاہرہ فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ قدوس نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اگر آپ کہیں بد اخلاق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے دور ہٹ جاتے۔ دشمنان رسول نے قرآن کی زبان سے یہ اللہ کا اعلان سنا، مگر کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اس کے خلاف کوئی بیان دیتا یا اس آفتاب سے زیادہ روشن حقیقت کو جھٹلاتا، بلکہ آپ کے بڑے سے بڑے دشمن نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ آپ بہت ہی بلند اخلاق، نرم خو اور رحیم و کریم ہے۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامعہ تھے، یعنی حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، اثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت عفا، عہد حسن معاملہ، صبر و کنایت، نرم گفتاری، خود سروی، ملنساری، مساوات غمخواری، سادگی، بے تکلفی، تواضع انکساری، حیا داری کی اتنی بلند منزلوں پر آپ فائز و سرفراز ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملے میں اس کی تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ کان خلق قرآن، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا عمل، یہی آپ کے اخلاق تھے۔ اخلاق نبوت کا ایک مفصل باز ہم نے اپنی کتاب حقانی تقرین میں تحریر کر دیا ہے، یہاں بھی ہم اخلاق نبوت کے شجرہ خلد کی چند شاخوں کے کچھ پھول پیش کر دیتے ہیں تاکہ ہم اور آپ ان پر عمل کر کے اپنی اسلامی زندگی کو کامل اکمل بنا کر عالم اسلام میں مکمل مسلمان بن جائیں اور دارالعمل سے دارالجزا تک اللہ تعالیٰ عز و جل کی شامل رحمت میں اس کے اعلیٰ و افضل انعاموں کے میٹھے میٹھے پھل کھاتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل، چونکہ تمام علمی و عملی اور اخلاقی کمالات کا دار و مدار عقل ہی پر ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل کے بارے میں کچھ تحریر کر دینا انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم یہاں صرف ایک حوالہ تحریر کرتے ہیں۔ وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 71 کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب
سے دنیا عالم وجود میں آئی ہے، اس وقت سے قیامت تک کے تمام انسانوں کی عقلوں کا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل شریف سے موازنہ کیا جائے تو تمام انسانوں کی عقلوں کو حضور علیہ السلام کی عقل شریف سے وہی نسبت ہوگی جو ایک ریت کے ذرے کو تمام دنیا کے ریگستانوں سے نسبت ہے۔ یعنی تمام انسانوں کی عقلیں ایک ریت کے ذرے کے برابر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل شریف تمام دنیا کے ریگستانوں کے برابر ہے۔ اس حدیث کو ابو نعیم محدث نے خلیہ میں روایت کیا ہے اور محدث ابن ساکر نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ خلم و وافو، حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجوریں خریدی تھی۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 1-2 دن باقی تھے کہ انہوں نے بڑے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی تلخ و ترش لہجے میں سختگی کے ساتھ تقاضا کیا اور آپ کا دامن اور چادر پکڑ کر نہایت تند و تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور چلا کر یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو گئے اور نہایت غضب و ناک اور زہریلی نظروں سے گور کر کہا کہ اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول سے ایسی گستاخی کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ماننا ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے کوئی ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ عمر، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دی تو حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ چونکہ میں نے تیری ترچھی نظروں سے دیکھ کر تم کو خوفزدہ کر دیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری دلداری کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں زید بن ثانہ ہوں؟ آپ نے فرمایا تو کہ تم وہی زید بن ثانہ ہو جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ پھر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ حضرت زید بن ثانہ نے جواب دیا کہ اے عمر، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے توریت میں نبی آخر زمان کی جتنی نشانیاں پڑھی تھی ان سب کو میں نے ان کی ذات میں دیکھ لیا، مگر 2 نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی رہ گیا تھا۔ ایک یہ کہ ان کا علم جہل پر غالب رہے گا اور جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہل کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا علم بڑھتا جائے گا۔ چنانچہ میں نے اس ترغیب سے ان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً یہ نہیں برحق ہے۔ اور اے عمر، میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں، تو میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگی حنین سے واپسی پر دیہاتی لوگ آپ سے چمٹ گئے اور آپ سے مال کا سوال کرنے لگے، جہاں تک کہ آپ کو چمٹے کہ آپ پیچھے ہٹتے ایک ببول کے درخت کے پاس ٹھہر گئے۔ اتنے میں ایک بدوی آپ کی چادر مبارک اونچا کر لے بھاگا۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میری چادر تو مجھے دے دو، اگر میرے پاس ان جاریوں کے برابر چوپائے ہوتے تو میں ان سب کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا۔ تم لوگ مجھے نہ وکیل پاؤ گے، نہ جھوٹا، نہ بزدل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا کہ آپ ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کندھے موٹے اور کھردرے تھے۔ ایک دم ایک بدوی نے آپ کو پکڑ لیا اور اتنے زبردست جھٹکے سے چادر مبارک کو اس نے کھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم و نازک گردن پر چادر کی کنار سے خراش آ گئی۔ پھر اس بدوی نے یہ کہا کہ اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بدوی کی طرف توجہ فرمائی تو کمال حلم و عفو سے اس کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے اور پھر اس کو کچھ مال عطا فرمانے کا حکم صادر فرمایا۔ جنگ احد میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا اور عبداللہ بن کیمیہ نے چہرہ نبر کو زخمی اور خون آلود کر دیا، مگر آپ نے ان لوگوں کے لیے اس کے سوا
کچھ بھی نہ فرمایا کہ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، یعنی اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ لوگ مجھے نہ جانتے ہیں۔ خیبر میں زینب نبی یہودی عورت نے آپ کو زہر دیا مگر آپ نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ لبید بن اسم نے آپ پر جادو کیا اور بذریعہ وحی کا اس کا سارا حال معلوم ہوا مگر آپ نے اس سے کچھ مواخذہ نہیں فرمایا۔ گورس بن حارث نے آپ کے قتل کے ارادہ سے آپ کی تلوار لے کر نیام سے کھینچ لی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو گورس کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایبک کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچا لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نبوت کی حیبت سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ بول، اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے؟ غور سے گر گرا کر کہنے لگا کہ آپ ہی میری جان بچا دیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا۔ چنانچہ غور سے اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا کہ اے لوگوں، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر ہے۔ کفار مکہ نے وہ کون سا ایسا ظالمانہ برتاؤ تھا جو آپ نے کے ساتھ نہ کیا ہو؟ مگر فتح مکہ کے دن جب یہ سب جباران قریش انصار و مہاجرین کے لشکروں کے محاصرے میں محصور و مجبور ہو کر حرم کعبہ میں خوف و دہشت کے سے کانپ رہے تھے اور انتقام کے ڈر سے ان کے جسم کا ایک ایک بال لرز رہا تھا، رسول رحمت نے ان مجرموں اور پاپیوں کو یہ فرما کر چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ کافر کو صحابہ کرام پکڑ کر لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ وہ شخص خوف و دہشت سے لرزہ برہنم ہو گیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوئی خوف نہ رکھو، بالکل مت ڈرو۔ اگر تم نے میری قتل کا ارادہ کر لیا تھا تو کیا ہوا؟ تم کبھی میرے اوپر غالب نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ الغرض اس طرح کے نبی رحمت کی حیات طیبہ میں ہزاروں واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حلم و عفو یعنی ایذاؤں کا برداشت کرنا اور مجرموں کو قدرت کے باوجود بغیر انتقام کے چھوڑ دینا اور معاف کر دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ بھی آپ کے اخلاق حسنہ کا وہ عظیم شاہکار ہے جو ساری دنیا میں عدیم المثال ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ وما انتکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ الا تنہا کا حرمت اللہ تعالیٰ، اپنی ذات کے لیے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں البتہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا اگر کوئی مرتکب ہوتا تو ضرورت اس سے مواخذہ فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان توازہ کی بھی سارے عالم سے نرالی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ اے حبیب، اگر آپ چاہیں تو شاہانہ زندگی بسر فرمائے اور اگر آپ چاہیں تو ایک بندے کی زندگی گزارے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بن کر زندگی گزارنے کو پسند فرمایا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی توازہ یہ دیکھ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس توازہ کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جلیل قدر مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ ہیں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے آپ اپنی قبر انور سے اٹھائے جائیں گے اور میدان حشر میں سب سے پہلے آپ شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصا مبارک پر ٹیک لگاتے ہوئے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے تو ہم سب صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر توازہ کے طور پر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس طرح نہ کھڑے رہا کرو جس طرح جمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے رہا کرتے ہیں۔ میں تو ایک بندہ ہوں، بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرماتے تھے۔ جو کہ روٹی اور پرانی چربی کھانے کی دعوت دی جاتی تھی تو آپ اس دعوت کو قبول فرماتے تھے۔ مسکینوں کی بیمار پرسی فرماتے، فقراء کے ساتھ ہم نشینی فرماتے اور اپنے صحابہ کے درمیان مل جل کر نشست فرماتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریلو کام خود اپنے دست مبارک سے کر لیا کرتے تھے، اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے اور گھر کے کاموں میں آپ اپنے خادموں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا تو جلالت نبوت کی حبت سے ایک دم خائف ہو کر لرزہ برہنم ہو گیا اور کانپنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بالکل مت ڈرو، میں نہ کوئی بادشاہ ہوں نہ کوئی جبار حاکم ہوں، میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کی بوٹیاں کھایا کرتی تھی۔ فتح مکہ کے دن جب فاتح شان کے ساتھ آپ اپنے لشکروں کے ہجوم میں شہر مکہ کے اندر داخل ہونے لگے تو اس وقت آپ پر تواضع اور انکسار کی ایسی تجلی نمودار تھی کہ آپ اونٹنی کی پیٹھ پر اس طرح سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے کہ آپ کا سر مبارک ایک جادہ کے اگلے حصہ سے لگا ہوا تھا۔ اس طرح جب حجۃ الوداع میں آپ ایک لاکھ شمع نبوت کے پروانوں کے ساتھ اپنی مقدس زندگی کے آخری حج میں تشریف لے گئے تو آپ کی اٹھنی پر ایک پرانا پلان تھا اور آپ کے جسم انور پر ایک چادر تھی جس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی۔ اسی اٹھنی کی پشت پر اور اسی لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ
اللہ رب ذوالجلال کے نائب کرام اور تاجدار دو عالم ہونے کی سید سے اپنا شہنشاہی خطبہ پڑھا، جس کو 1 لاکھ سے زائد فرزندان توحید ہمتاً گوش ہو کر سن رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی نعلین اقدس کا تسمہ ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس کو درست فرمانے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیجیے، میں اس کو درست کر دوں۔ میری اس درخواست پر ارشاد فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر دو گے، مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں تم لوگوں پر اپنی برتری اور برائی ظاہر کروں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کسی کام میں مشغول دے کر بار بار درخواست عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود یہ کام نہ کریں، اس کام کو ہم لوگ انجام دیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے کہ یہ سچ ہے کہ تم لوگ میرا یہ سب کام کرو گے، مگر مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ تم لوگوں کے درمیان کسی امتیازی شان کے ساتھ رہوں۔ حسن معاشرت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات، اپنے احباب، اپنے صحابہ، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، ہر ایک کے ساتھ اتنی خوش اخلاقی اور ملنسانی کا برتاؤ فرماتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک آپ کے اخلاقی حسنہ کا گرویدہ اور مداح تھا۔ خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے 10 برس تک سفر وطن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا، مگر کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہ جھڑکا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ آپ کے صاحب یا آپ کے گھر والوں میں سے کوئی بھی آپ کو پکارتا تو آپ لبیک کہ حاضر جناب کیا کر جواب دیتے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جس وقت بھی مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے، اور آپ اپنے صاحب سے خوش طبیعی فرماتے اور سب کے ساتھ مل جل کر رہتے اور ہر ایک سے گفتگو فرماتے، اور صحابہ کرام کے بچوں سے بھی خوش طبیعی فرماتے اور ان بچوں کو اپنی مقدس گود میں بٹھا لیتے، اور آزاد نیز لونڈی غلام اور مسکین سب کی دعوتیں قبول فرماتے، اور مدینہ کے انتہائی حصہ میں رہنے والے مریضوں کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے اور عذر پیش کرنے والوں کے عذر کو قبول فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روی ہے کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی سرگوشی کی بات کرتا تو آپ اس وقت تک اپنا سارے اس کے منہ سے الگ نہ فرماتے جب تک وہ کان میں کچھ کہتا رہتا، اور آپ اپنے اصحاب کی مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، اور جو آپ کے سامنے آتا آپ سلام کرنے میں پہل کرتے اور ملاقاتیوں سے مصافحہ فرماتے، اور اکثر اوقات اپنے پاس آنے والے ملاقاتیوں کے لیے آپ اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور اپنی مسند بھی پیش کر دیتے، اور اپنے صاحب کو ان کی کونیوں اور ان کی کنیتوں اور اچھے ناموں سے پکار دے۔ کبھی کسی بات کرنے والے کی بات کو کاٹتے نہیں تھے، ہر شخص سے خود خوش روئی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات فرماتے۔ مدینہ کے خدام اور نوکر چاکر برتنوں میں صبح کا پانی لے کر آتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برتنوں میں 10 مبارک ڈبو دیں اور پانی مطبق ہو جائے، تو سخت جارے کے موسم میں بھی صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے برتن میں اپنا مقدس ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے اور جارے کی سردی کے باوجود کسی کو محروم نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عمر بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ کے رضائی باپ یعنی حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کا ایک حصہ ان کے لیے بچھا دیا اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ کی رضائی ماں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو آپ نے اپنے کپڑے کا باقی حصہ ان کے لیے بچھا دیا۔ پھر آپ کے رضائی بھائی آئے تو آپ نے ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہمیشہ کپڑا وغیرہ بیچتے رہتے تھے۔ یہ ابو لہب کی لونڈی تھی اور چند دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا۔ آپ اپنے لیے کوئی مخصوص بستر نہیں رکھتے تھے بلکہ ہمیشہ ازواج مطہرات کے بستر ہی پر آرام فرماتے تھے اور اپنے پیارے محبت سے ہمیشہ اپنی مقدس بیویوں کو خوش رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں پیالے میں پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیالہ دیتی تو آپ پیالے میں اسی جگہ اپنا لب مبارک لگا کر پانی نوش فرماتے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے، اور میں گوشت سے بڑی کوئی ہڈی اپنے دانتوں سے نوچ کر وہ ہڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ اس جگہ سے گوشت کو اپنے دانتوں سے نوچ کر دامن فرماتے جس جگہ میرا منہ لگا ہوتا۔ آپ روزانہ اپنی ازواج مطہرات سے ملاقات فرماتے اور اپنی ساج زادیوں کے گھروں پر بھی رونق فروز ہو کر ان کی خبر گیری فرماتے اور اپنے نواسوں اور نواسیوں کو بھی اپنے پیارے شفقت سے بار بار نوازتے اور سب کی دل جوئی و راداری فرماتے اور بچوں سے بھی گفتگو فرما کر ان کی بات چیت سے اپنا دل خوش کرتے اور ان کا بھی دل بہلاتے، اپنے پڑوسیوں کی بھی خبر گیری اور ان کے ساتھ انتہائی کریمانہ اور مشفقانہ برتاؤ فرماتے۔ الغرض آپ نے اپنے طرز عمل اور اپنی سیرت مقدسہ سے ایسے اسلامی معاشرہ کی تشکیل فرمائی کہ اگر آج دنیا آپ کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے لگے تو تمام دنیا میں امن سکون اور محبت رحمت کا دریا بہنے لگے اور سارے عالم سے جدال و قتال اور نفاق و شقاق کا
بجھ جائے اور عالم کائنات امن و راحت اور پیار محبت کی بہشت بن جائے۔ حیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے بارے میں حضرت حق اجالہ جل جلالہ قرآن مجید میں یہ فرمان سب سے بڑا گواہ ہے، اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ، بے شک تمہاری یہ بات نبی کو ایذا پہنچاتی ہے کہ لیکن وہ تم سے حیا کرتے ہیں اور تم کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ آپ کی شان حیا کی تصویر کھینچتے ہوئے ایک معزز صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کنواری پردہ نشین عورت سے بھی کہیں زیادہ حیادار تھے، اس لیے ہر کبھی قول و فعل اور قابل مذمت حرکات و سکنات سے عمر بھر ہمیشہ آپ کا دامن عصمت پاک صاف ہی رہا اور پوری حیات مبارکہ میں وقار و مربت کے خلاف آپ سے کوئی عمل سرزد نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش کلام تھے، نہ بےہودہ گو، نہ بازاروں میں شور مچانے والے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے بلکہ معاف فرما دیا کرتے تھے۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کمال حیا کی وجہ سے میں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برہنہ نہیں دیکھا۔ وعدہ کی پابندی، ایفائے عہد اور وعدہ کی پابندی بھی درخت اخلاق ایک بہت ہی عام اور نہایت ہی ہری بری شاخ ہے۔ اس خصوصیت میں بھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم بے مثال ہی ہے۔ حضرت ابو الحمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سامان خریدا، اسی سلسلے میں آپ کی کچھ رقم میرے ذمہ باقی رہ گئی۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہی ٹھہریے، میں ابھی گھر سے رقم لا کر اسی جگہ پر آپ کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ ٹھہرے رہنے کا وعدہ فرما لیا، مگر میں گھر آ کر اپنا وعدہ بھول گیا۔ پھر 3 دن کے بعد مجھے جب خیال آیا تو رقم لے کر اسی جگہ پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر ذرا بھی آپ کی پیشانی پر بال نہیں آیا اور اس کے سوا آپ نے اور کچھ نہیں فرمایا کہ اے نوجوان، تم نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا، کیونکہ میں اپنے وعدے کے مطابق 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عدل، اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان میں سب سے زیادہ امین، سب سے بڑھ کر عادل اور پاک دامن راست باز تھے۔ یہ وہ روشن حقیقت ہے کہ آپ کے بڑے بڑے دشمنوں نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ چنانچہ اعلان نبوت سے قبل تمام اہل مکہ آپ کو صادق الوعد اور زمین کے معزز لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت ربیع بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مکہ والوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ آپ اعلیٰ درجہ کے امین اور عادل ہیں، اس لیے اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ اپنے مقدمات اور جھگڑوں کا آپ سے فیصلہ کرایا کرتے تھے اور آپ کے تمام فیصلوں کو انتہائی احترام کے ساتھ بلا چون چرا تسلیم کر لیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ امین کا فیصلہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بلند مرتبہ عادل تھے، اس بارے میں بخاری شریف کی ایک روایت سب سے بڑھ کر شاہد عادل ہے۔ قبیلہ قریش کے خاندان بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ اسلامی چور کی یہ سزا ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ پونچھوں سے کاٹ ڈالا جائے۔ قبیلہ قریش کو اس واقعے سے بڑی فکر دامنگیر ہو گئی کہ اگر ہمارے قبیلہ کی اس عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا تو یہ ہماری خاندانی شرافت پر ایسا بدنما داغ ہوگا جو کبھی مٹ نہ سکے گا اور ہم لوگ تمام عرب کی نگاہوں میں ذلیل خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ بارگاہ رسالت میں کوئی زبردست سفارش پیش کر دی جائے تاکہ آپ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو نگاہ نبوت میں انتہائی محبوب تھے، دباؤ ڈال کر اس بات کے لیے آمادہ کر دیا کہ وہ دربار اقدس میں سفارش پیش کریں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشراف قریش کے اصرار سے متاثر ہو کر بارگاہ رسالت میں سفارش عرض کر دی۔ یہ سن کر پیشانی نبوت پر جلال کے اثار نمودار ہو گئے اور آپ نے نہایت ہی غضبناک لہجہ میں فرمایا کہ اتشفی فی حد من حدود اللہ، کہ اسامہ تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سزاؤں میں سے ایک سزا کے بارے میں سفارش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا اور اس خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو تم سے پہلے کے لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ جب ان میں کوئی شریف چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر سزائیں قائم کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ کاٹ لے گا۔ وقار، حضرت خارجہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلسوں میں جس قدر وقار کے ساتھ رونق فروز رہتے تھے، بڑے سے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھی اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی مجلس علم و یا اور خیر و مانت کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ آپ کی مجلس میں کبھی کوئی بلند آواز سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا اور جب آپ کلام فرماتے تھے تو تمام اہل مجلس اسی طرح سر جھکائے ہوئے ہمت گوش بن کر آپ کا کلام سنتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی وقار کے ساتھ اسی طرح ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص آپ کے جملوں کو گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا۔
آپ کی نشست برخاست رفتار و گفتار ہر ادا میں ایک خالص پیغمبرانہ وقار پایا جاتا تھا، جس سے آپ کی عظمت نبوت کا جلال و جاہ و جلال آفتاب عالم تاب کی طرح ہر خاص عام کی نظر میں نمودار رہتا تھا۔ زاہدانہ زندگی۔ آپ شہنشاہ کونین اور تاجدار دو عالم ہوتے ہوئے ایسی زاہدانہ اور سادہ زندگی بسر فرماتے تھے کہ طریقۂ نبوت میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ خوراک و پوشاک، مکان و سامان، رہن سہن، غرض حیات مبارکہ کے ہر گوشے میں آپ کا زہد اور دنیا سے بے رغبتی کا عالم اس درجہ نمایاں تھا کہ جس کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور لذتیں آپ کی نگاہ نبوت میں ایک مشرق پر سے بھی زیادہ ذلیل و حقیر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں کبھی 3 دن لگاتار ایسے نہیں گزرے کہ آپ نے شکم سیر ہو کر روٹی کھائی ہو۔ ایک مہینہ تک آشیانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا اور کھجور و پانی کے سوا آپ کے گھر والوں کی کوئی دوسری خوراک نہیں ہوا کرتی تھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اے حبیب، اگر آپ چاہے تو میں مکہ کی پہاڑیوں کو سونا بنا دوں اور وہ آپ کے ساتھ چلتی رہی اور آپ ان کو جس طرح چاہیں خرچ کرتے رہیں، مگر آپ نے اس کو پسند نہیں کیا اور بارگاہ اللہ تعالیٰ ہیں عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے یہی زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں، تاکہ بھوک کے دن خوب گر گرا کر تجھ سے دعائیں مانگوں اور رسودگی کے دن تیری حمد کروں اور شکر بجا لاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سوتے تھے وہ چمڑے کا گدا تھا جس میں روٹی کی جگہ درختوں کی شال بڑی ہوتی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری باری کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک موٹے ٹاٹ پر سویا کرتے تھے جس کو میں دو طے کر کے بچھا دیا کرتے تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اس ٹاٹ کو 4 طے کر کے بچھا دیا تو صبح کو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیارے کی طرح اس ٹاٹ کو تم دوہرا کر کے بچھا دیا کرو، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس بستر کی نرمی سے کہیں مجھ پر گہری نیند کا حملہ ہو جائے اور وہ میری نماز تہجد میں خلل پیدا ہو جائے۔ روایت ہے کہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چارپائی بھی آرام فرمایا کرتے تھے جو کھردرے بان سے بنی ہوئی تھی۔ جب آپ بغیر بچھونے کے اس چارپائی پر لیٹتے تھے تو جسم میں نازک پر بان کے نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔